الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، کل میں نے آپ کے سامنے ایمان کی اہمیت اور کفر و ارتداد کے دنیا اور آخرت میں کیا عذاب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو کوئی بھی تم میں سے کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے تو اس کا سارا اعمال ضائع اور اکارت اور برباد ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ نمونے بطور مثال کے پیش کرتا ہوں کہ انبیاء کرام بھی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہا کرتے تھے، حالانکہ انبیاء کا اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنا یہ صرف اور صرف امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہندو بنیے کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کہ لالا جی تو کہاں سے جنت میں آ گیا؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب مرتے وقت انکہی کہہ لی تھی، یعنی کلمہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہندو کلمے کو انکہی کہتا ہے، یعنی نہ کہنے والی بات، لیکن اللہ تعالی کی توفیق ہو گئی، عمر بھر رام رام کہا تھا مگر مرتے وقت کام بن گیا۔ دوستو، ہم سب کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب قائم کر کے فرمایا ہے کہ باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، یعنی ایمان والے کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال برباد نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، اکارت نہ چلا جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس باب کا مقصد بیان کرتے ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو گناہوں پر جری ہونے سے بچنا چاہیے، یعنی گناہ کرتے وقت بہادری نہیں دکھانا چاہیے اور سوء خاتمہ یعنی بری موت سے بھی ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور اپنی دینداری سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو زکات دیتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو حج کرتا ہوں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اگرچہ کہ آدمی کافر نہیں بنتا، لیکن بہت سارے گناہ ایسے بھی ہیں جو آدمی کے ایمان کے سلب اور ختم ہو جانے کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں۔ لہذا امام بخاری اس طرح کے کفر سے آدمی کو چوکنا اور ہوشیار کرنا چاہتے ہیں۔ کفر و نفاق سے نہ ڈرنا منافق ہونے کی علامت ہے، یعنی اپنے ایمان کے بارے میں نہ ڈرنا اور مطمئن ہو جانا کہ میں تو بس جنتی ہوں اور جنت ہی میں جاؤں گا۔ ایسا کرنا یہ منافق ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا وہ ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا رہے گا کہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں بالکل مطمئن ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہر زمانے کے ایمان والے لوگ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہے ہیں، اور نیکی و تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود بھی اپنے دین و ایمان پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے، بلکہ زندگی کے آخری لمحہ تک وہ اپنے ایمان کے سلب ہونے سے ڈرتے رہے، اور ایمان کی حفاظت و سلامتی کے لیے جو بھی تدبیریں اور کوششیں وہ کر سکتے تھے سب کرتے رہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مسجد میں قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ نہ تو پچھلے زمانے میں
کبھی کوئی ایمان والا ایسا گزرا ہے اور نہ آج موجود ہے جو اپنے بارے میں نفاق سے نہ ڈرتا ہو، اور نہ تو پچھلے زمانے میں کوئی ایسا منافق گزرا ہے اور نہ آج موجود ہے جو نفاق کے بارے میں مطمئن نہ ہو۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جو آدمی نفاق سے نہ ڈرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک صحابی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دی تھی، حضرت عمر اس کے پاس جا کر فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کون کون لوگ منافق ہیں، بلکہ میں تو صرف تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس منافق کے لسٹ میں میرا بھی نام ہے کہ یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، انبیاء کرام بھی کفر و ارتداد سے ڈرتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے برگزیدہ اور مقرب ہوتے ہیں اور جن کا خاتمہ ایمان پر یقینی اور قطعی ہوا کرتا ہے، وہ بھی اپنے ایمان اور اپنے بیوی بچوں کے دین و ایمان کے بارے میں ڈرتے تھے، اس کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور ایمان کی سلب ہونے اور کفر ارتداد کا شکار ہونے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ تھے اور خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست بھی تھے، وہ بھی اپنے اور اپنی اولاد کے دین و ایمان سے بے فکر و مطمئن نہیں تھے، وہ بھی اس معاملے میں خوف زدہ رہتے تھے اور اللہ تعالی سے اپنے اور اپنی اولاد کے دین و ایمان کی سلامتی اور حفاظت کی بھیک مانگتے رہتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ دعا نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اور میری اولاد کی بت پرستی سے حفاظت فرما۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ خود بھی نبی ہیں اور اپنے ان کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف نبی ہی نہیں بلکہ ابو الانبیاء تھے۔ ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، گویا کہ نبوت کا پورا ہی خاندان ہے، اور کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں اس خاندان کے لوگ کہ اتنے سارے انبیاء کرام ان کے گھرانے میں موجود ہے۔ ایک بڑا عالم یا بڑا بزرگ کسی خاندان میں موجود ہو تو اس خاندان کے افراد میں دینداری کا اثر دوسروں کے مقابلے میں غالب ہوا کرتا ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر کسی اللہ والے کی خصوصی نگاہ ہے۔ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جس خاندان میں اتنے سارے انبیاء کرام موجود ہو، اس خاندان کے ہر فرد کو کیسی دینداری اور دین پر استقامت و ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور کیسی دین و ایمانی غیرت و حمیت کوٹ کر ان کے رگ و ریشے میں سمائی ہوگی۔ اس گھرانے کے ذرے ذرے اور ایک ایک چیز سے دین و ایمان کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ گھر کا پورا ماحول اور پوری فضا اللہ کے ذکر سے معمور ہوگی۔ اس خاندان کے بارے میں بت پرستی اور کفر و ارتداد کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو وہ اپنی اولاد کے دین و ایمان کے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں میری وفات کے بعد دین و ایمان سے ان کا رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ چنانچہ ان کا واقعہ مشہور ہے اور قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔
یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اس وقت اپنی سب اولاد کو جمع کر کے ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، کہ میری وفات کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ وہ اولاد بھی آخر نبی ہی کی اولاد تھی، انہوں نے برجستہ جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ ابا جان آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا بھی رب ہے، اور ہم ہمیشہ اسی کی تابعداری کرتے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنے کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خود بھی نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، خاندان نبوت کے ایک فرد ہیں، وہ بھی اپنے ایمان پر خاتمہ اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ جمع ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ان کی دعا کے الفاظ کو قرآن کریم میں اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے دنیا اور آخرت کے کام بنانے والے ہیں، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ دوستو، دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے ایمان کے بارے میں کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیے، مسلمان بہنیں کس طریقے سے اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے، چند پیسوں کے واسطے، چند عیش و عشرت کے واسطے وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ حالانکہ ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنی ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں کفر و ارتداد کے خاتمے کے واسطے، تو برائے کرم آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور خاص طور سے اپنی بہنوں بیٹیوں کو سنائیں۔ میں روزانہ آپ کے لیے ایمان کی اہمیت اور کفر و ارتداد کے وبال کے اوپر روزانہ ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں گا، آپ ضرور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔